کھڑے رہنے کی عملی مثال، جی ہاں دعوت دوں گی۔ کبھی میڈیا کے پروپیگنڈوں کو فاش کرتی دکھائی گئیں تو کبھی سوشل میڈیا پر ان کا پروپیگنڈے کو فاش کیا۔ نہ صرف کو ڈٹ کر وقت کے فرعونوں کا مقابلہ کیا بلکہ مجھ جیسی کئی خواتین کا حوصلہ بڑھایا۔ فسطائی نظام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنے کی عملی مثال، جی ہاں دعوت دوں گی پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ویمن ونگ کمل شوذب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہوش بہت شکریہ علی کو اور جبران کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور پاکستان تحریک انصاف کے جیالوں کو، انصافیانس کو السلام علیکم۔ مہوش بہت شکریہ۔ میرے جذبات ذرا زیادہ اس وقت اوور فلو کر رہے ہیں آنکھوں کے تھرو، تو پلیز اس کو مائنڈ نہ کریے گا، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم کوئی خوفزدہ ہو کے رو رہے ہیں۔ یہ تھوڑے سے خوشی کے بھی آنسو ہیں، تھوڑے دکھ کے بھی ہیں، کیونکہ آج ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے ہمیں موقع نہیں مل رہا کہ جو جماعت 15 لاکھ کے جلسے کرتی تھی وہ آج ٹیکنالوجی کی بیس پہ آپ تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ ہمیں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا اور نہ ہمیں اس طرح موقع دیا جا رہا ہے کہ الیکشن اناؤنسمنٹ ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیڈر بھی اندر بند ہے اور باقی ہمارے لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور جو باقی ساری لیڈرشپ ہے وہ آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اپنی آواز پہنچانے کے لیے ہماری جو سوشل میڈیا ٹیم کے واریئرز ہیں ان کے تھرو آج اس قابل ہوئے ہیں کہ اس جلسے میں بیٹھے ہیں، تو ہم تھوڑا خان صاحب کو مس کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کی آوازیں ہم ان کے نظریے کی ترجمانی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ انصاف، انسانیت، خودداری کا جو علم انہوں نے بلند کیا ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور کوئی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ جہاں تک خواتین کی آپ نے بات کی ہے، میں صرف کوئکلی بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کی 50% آبادی کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا، ان کو مین سٹریم پولیٹکس سے دور کیا گیا۔ کسی جماعت نے ہمیشہ اپنے بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والی خواتین کو آگے لاتے تھے۔ یہ واحد عمران خان ہے جس نے پاکستان کی ہر طبقے کی خاتون کو ایک فورم فراہم کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورت پہ، اور وہ شخص ہے، ڈیموکریٹ ہے صحیح معنوں میں، جس نے اپنی ورکرز کو امپاور کیا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی تمام اسمبلیوں میں ان کی کوئی ایک بہن بھی ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھی، بلکہ جیسی ان کی ورکرز جنہوں نے گراس روٹ سے، آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے سیاست شروع کی تھی، انہوں نے ہمیں آگے کیا ہے۔ مجھے دیکھ لیں، ملکہ بخاری تھیں، زرتاج گل تھیں، اور کتنی خواتین اب ہمارے ساتھ، اور بہت ساری خواتین جس وقت شامل ہوئی ہیں اس ماشاءاللہ ولولہ انگیز قافلے میں۔ تو ابھی آپ دکھا رہے تھے خان صاحب کی تینوں بہنوں کو، اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ کمل شوذب ہے۔ تو یہ خان صاحب کی ڈیموکریسی ہے اور یہ ان کا نظریہ ہے جو اس کا منہ بولتا ثبوت میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، اور بھی ہماری خواتین کی ساری آئیں گی لیڈرشپ۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جتنا ظلم اور بربریت ہوئی اس کا مقصد کیا تھا۔ خان صاحب نے خواتین کو پولیٹیکل اویئرنیس دی، انہوں نے بتایا کہ 50% ملک کی جو آبادی ہے اس کے کیا حقوق ہیں، انہوں نے ان کو زبان دی ہے، ان کو شعور دیا ہے اور فیصلہ سازی میں بھرپور شمولیت کا موقع دیا ہے۔ تو جب راجن پور کے بائی الیکشنز ہوئے اور اس میں جو سوئنگ ووٹر تھا یا ڈیسائسو ووٹر تھا وہ خواتین تھی، ایک انتہائی پسماندہ ہمارا ساؤتھ پنجاب کا علاقہ، میرا تعلق ہے کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں احمد پور شرقیہ سے باولپور ڈویژن میں، تو میں فخر سے بتاتی ہوں کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر جب سیلاب آتا تھا تو لوگ اپنی بکریاں لے جاتے تھے، عورتیں چھوڑ جاتے تھے کہ یہ تو مفت میں مل جاتی ہیں۔ وہاں سے عورتیں نکلی اور انہوں نے وہ الیکشن جتوایا۔ 17 جولائی پچھلے سال جو بائی الیکشنز ہوئے اس کا آپ دیکھیں کہ ڈیسائسو ووٹر جو تھا وہ خواتین تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو خواتین کو شعور آ گیا ہے، جلسوں میں آپ کو بچیاں نظر آتی ہیں، خواتین، بزرگ خواتین نظر آتی ہیں، اور جس وقت انہوں نے 25 مئی کو یا اس کے بعد جب بھی وائلنس کی آپ نے دیکھا ہماری عورتیں ڈٹ گئیں، وہ وہاں سے نہ بھاگی ہیں نہ پیچھے ہٹی ہیں، انہوں نے اپنے سر پھٹوائے، جس طرح آپ نے بتایا شیلنگ برداشت کی، لیکن وہاں پہ وہ ڈٹ کے کھڑی رہی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب خواتین کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے۔ لیکن میں سننے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ آنے والی 7 نسلوں میں جب یہ خواتین پہ جو ظلم کر رہے ہیں یہ ٹرانسفر کر رہی ہیں، یہ 7 نسلیں تک یاد رکھیں گی کہ اس ملک میں جو مسلمان کہلاتے ہیں، جہاں اقدار ہے، ہمارا کلچر ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو، اپنی بیوی بیٹی کو، بہن کو، عورت کو عزت دیتے ہیں، اس کو کھڑا دیکھے تو سیٹ پیش کرتے ہیں، وہاں پہ آج ان کو بیل نہیں مل رہی ہے، وہاں پہ ان کے 14 دنوں کے جسمانی ریمانڈ ہو رہے ہیں، 8 مہینے سے ان کو بغیر کیس چلائے
दर्जनों झूठी FIRों में अंदर बंद किया गया है। लेकिन ये बता दूं, खुशखबरी आपको दे दूं कि अज़्म हौसले में कोई कमी नहीं आई है। खवातीन ना डर के भागी थी, ना डर के भागी हैं। लेकिन हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें पूरा यकीन है कि हम डट के खड़ी हैं, हक पे खड़ी हैं, और पाकिस्तान में हर फैसला साजी में खवातीन का रोल होना चाहिए। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो शऊर मिल गया ये तो अब नस्ल दर नस्ल चलेगा। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को खवातीन वोट से इंतकाम लेंगी, जो एक सियासी, एक जमहूरी मुल्क का एक जो दायरा कार होता है, जो आइन के मुताबिक होता है। हम पहले भी आइन के साथ चले, हमने कोई गैर कानूनी काम पहले भी नहीं किया, ना हमारे लीडर ने हमें ये सबक दिया है, और इंशाल्लाह आइंदा भी। आप बेशक आइन को मत माने, मगर हम आइन को मानते हैं, हम कानून को भी मानते हैं, और अपनी सारी स्ट्रगल, अपनी सारी लड़ाई इंसाफ की बालादस्ती के लिए और आइन और कानून के बीच में रह के करेंगे। और सारी खवातीन को मैं पैगाम दे रही हूँ जो यहाँ सुन रही हैं, 8 फरवरी को आपने निकलना है, क्योंकि आप जब निकल के वोट डालेंगी ना तो इंशाल्लाह हमें कोई नहीं हरा सकता है। ये देख ले पीछे झंडे का निशान भी और बल्ले का निशान भी याद रखें, और इन सारी लड़ाई को हम अपने वोट से इंशाल्लाह 8 फरवरी को एक साइड पर करेंगे। और खवातीन के अज़्म हिम्मत में या उनके सिन्फ़ आहन होने में कोई शक नहीं है, ना वो पीछे हटी हैं, डट के खड़ी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की खवातीन ने हर मुश्किल वक्त में, इस वक्त भी भरपूर ये झंडा थामा हुआ है, जो हक का झंडा है, जो इंसाफ का झंडा है, जो इंसानियत और खुददारी का झंडा है, जो हमारे लीडर का नजरिया है। इंशाअल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह। चले कमल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस